بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، ہم نے جو مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں، مختلف دین کو سوچنے سمجھنے کی تعبیرات ہیں، منہاج ہیں، ان پر غور و فکر کا آغاز کیا تھا اور یہ جانا تھا کہ جو صوفیانہ روایت ہے اس میں اصل چیز کیا ہے، وہ سرشتہ کیا ہے، وہ بنیاد کیا ہے جس کے ارد گرد پوری فکر، پوری تعبیر ایوالو کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ سلفی روایت میں اصل کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے، وہ کیا چیز ہے کہ جس کو سامنے رکھ کے پوری کی پوری تعبیر جو ہے وہ وجود پذیر ہوئی ہے۔ اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اس سابق کے تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ دو تعبیرات پر آپ سے بات ہوئی تھی، دوسری تعبیر کے حوالے سے ایک ضمنی سوال پوچھ کر میں چاہوں گا کہ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ یہ بتائیے گا، یہ جو سلفی منہاج تھا اس کی آپ نے تحلیل کی اور آپ نے بتایا کہ اس میں اصل کی حیثیت روایت کو حاصل ہے۔ آپ نے صوفیانہ روایت پہ گفتگو کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ خواص کے اندر ایک جو جذبہ ہوتا ہے غیر معمولی، جس کو آپ کہتے ہیں قوت ہوتی ہے آگے بڑھ کے حقیقت کو جاننے کی، اس کا مشاہدہ کرنے کی، وہ وہاں پہ سامنے آتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو خواص ہیں، وہ تو سوسائٹی میں بہت کم ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا جو سلفی روایت ہے وہ عام لوگوں میں بہت اپنی منہاج کی اپیل کے لحاظ سے مقبول ہوتی؟ چونکہ عام آدمی تو یہ کہتا ہے کہ میں نہ سوچ سکتا ہوں نہ غور کر سکتا ہوں، اچھا ہے کسی اور نے سوچ لیا، اور جن کا آپ نام لے رہے ہیں وہ تو پیغمبر ہیں، وہ تو صحابہ ہیں، تو انہی کا فہم میرے لیے کافی ہے، میں اس تردد میں کیوں پڑھوں کہ میں غور و فکر کروں یا میں علماء کی بحثوں میں پڑھوں؟ مجھے تو آپ اصل میں وہ رسی پکڑا دیں، اس کے بعد میں چل جاتا ہوں۔ تو سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، کیا جو سلفی منہاج ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس نے عوام میں اپیل پیدا کرنی ہے یا عوام کے اندر اس کی مقبولیت میں اضافہ ہونا چاہیے؟ اس میں شبہ نہیں کہ دونوں روایتیں عوام سے تعلق پیدا کرتی ہیں۔ صوفی روایت اصلاً تو خواص کی روایت ہے، یعنی وہ لوگ جو اس پہ اکتفا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ایک پیغمبر کی بات ہم نے سنی، اس نے جو علم ہمیں دیا اس سے ہم نے حقیقت کا ایک تصور قائم کر لیا، ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس کے یہ صفات ہیں، اس کے یہ سنن ہے، اور اس نے ہم سے ان چیزوں کا تقاضا کیا ہے، یہ اس کے مطالبات ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ اکتفا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس سے بہت آگے بڑھ کر اصل حقیقت تک رسائی کے ذرائع خود ہمیں تلاش کرنے چاہیے۔ چنانچہ اصل کی حیثیت سے پھر ان کے ہاں مشاہدے کو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن مشاہدہ، یہ بالکل درست فرمایا آپ نے کہ یہ تو اگر کچھ چیز نصیب ہوتی ہے تو چند لوگوں ہی کو نصیب ہوتی ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے، مشاہدہ اصل میں کس چیز کا ہوتا ہے؟ کیا وہ فی الواقع ذات خداوندی کے ساتھ یا ملائے اعلیٰ کے ساتھ یا فرشتوں کے ساتھ ربط پیدا کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یہ میں نے ابھی اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایسے کہتے ہیں۔ جب وہ ایسے کہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان لوگوں کی تسکین ہوتی ہے، جس طرح کہ امام غزالی نے اس کو بیان کیا، میں نے اس کا حوالہ بھی دیا تھا کہ میرے سامنے جب یہ حقیقت آ گئی تو مجھے اطمینان ہو گیا کہ یہ راستہ ہے جس سے ہم وہ طریقہ دریافت کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے عین الیقین کا باعث بن جائے، یعنی حقیقی یقین ہمیں حاصل ہو جائے، وہ یقین حاصل ہو جائے کہ جیسا یقین کسی چیز کو آنکھوں سے دیکھ کر حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کا عوام کے ساتھ تعلق کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ وہ ان بزرگوں کی کرامات سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ جو خواص ہیں وہ جب اس منزل کو حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کو بھی بعض غیر معمولی صلاحیتیں حاصل ہوتی ہیں، یا ان سے بھی غیر معمولی چیزوں کا صدور ہوتا ہے۔ وہ غیر معمولی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، ان کے لیے خاص طرح کی داستانیں وجود میں آتی ہیں، بہت سے لوگ اس کی شہادت فراہم کرتے ہیں، بعض عامت الناس اس کے مشاہدات بھی کر لیتے ہیں، تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ عام آدمی بھی اس کو پذیرائی حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن عام آدمی کی یہ پذیرائی بالکل اسی طرح کی ہوتی ہے جس طرح سے ہمارے ہاں ارباب سیاست کے ساتھ لوگ وابستہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی انسان کے باطن میں چونکہ یہ چیز رکھی گئی ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی مثالی چیز تلاش کرتا رہتا ہے۔ اصلاً تو یہ خواہش اس لیے رکھی گئی ہے، داعیہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ انسان کو جنت کی طلب پیدا ہونی چاہیے، اس کے لیے مثالی دنیا وہی ہے، اس میں خود انسان کی اپنی صلاحیتیں بھی جس طرح سے نمودار ہوں گی وہ ایک مثالی دنیا ہی کے شایان شان ہوگی۔ لیکن انسان چھوٹی چیزوں پہ اکتفا کرتا ہے، اور اسی کو کسی نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے کہ خو گرے پے کرے محسوس ہے انسان کی نظر۔ اس طرح کے بزرگ چونکہ موجود ہوتے ہیں،
خواص کی حیثیت سے وہ اپنے مشاہدات کے دعوے بھی کرتے ہیں، پھر ان مشاہدات کی بنیاد پر ان سے متعلق بعض کرامات کا ذکر بھی ہوتا ہے، بعض لوگوں کے خیال میں وہ چیزیں ان کے مشاہدے میں بھی آ جاتی ہیں، تو عام آدمی بھی اس جانب بڑھتا ہے، لیکن وہ اس زاویے سے بڑھتا ہے، یعنی اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ حقائق جو مجھے دین کی حیثیت سے بتائے گئے تھے، وہ جن پیغمبروں کے ذریعے سے بتائے گئے یا ان کے ساتھیوں کے بارے میں مجھے جو معلومات فراہم کی گئی وہ تو تاریخ کا حصہ ہے، لیکن یہ چیز میرے لیے مشہود ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح عام آدمی کو جو چیز وہاں حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خواص کی طرح براہ راست حقیقت کے مشاہدے کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا، اس کو وہ حاصل بھی نہیں ہوتا، خود خواص بھی یہ نہیں کہتے کہ تمہیں یہ حاصل ہو جائے گا، لیکن وہ اصل میں مشاہدہ کرنے والوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ بہت خوب بات۔ تو مشاہدہ کرنے والوں کا مشاہدہ بھی اس کے لیے بہت باعث تسکین ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں تو اس روایت کو بھی یا اس منہاج کو بھی عامت الناس میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی، یعنی جہاں تہاں آپ دیکھیے لوگ اس سے وابستہ ہوتے ہیں، مجلسوں میں اس کی باتیں کرتے ہیں، قصے سناتے ہیں، بلکہ ایک زمانہ ایسا رہا ہے مسلمانوں میں کہ جب ہر شخص کے بارے میں یہ خیال ہوتا تھا کہ اس نے کسی نہ کسی کو اپنا مرشد یا اپنا پیر بنایا ہوگا۔ پیری مریدی کا ایک باقاعدہ ادارہ اس سے وجود میں آیا۔ ہر آدمی پیر تو نہیں بن سکتا، یعنی خواص میں تو نہیں جا سکتا یا اخص الخواص کا حصہ تو نہیں بن سکتا، ہر آدمی کے سامنے وہ حقائق نہیں کھل سکتے، تو ایک طرح کا یوں سمجھ لیجئے کہ جیسا بالواسطہ تعلق ہمارا ہوتا ہے پیغمبر کے ساتھ، اور پیغمبر بھی ہر زمانے میں موجود نہیں ہوتا، ان کو وہ چیز ان کے اپنے زمانے میں میسر آ جاتی ہے، تو ان کے لیے جب مشاہدہ بن جاتی ہے تو وہ تسکین انہیں حاصل ہو جاتی ہے، جو تسکین ملائے اعلیٰ کا یا حقیقت مطلقہ کا یا اس کے لوازم کا یا اس دنیا کا مشاہدہ کرنے والوں کو خواص کی سطح پر حاصل ہو رہی ہے۔ تو اس لیے تنہا اتنی بات کافی نہیں ہے، اس روایت میں بھی یا اس منہاج میں بھی، جس کو ہم نے صوفی منہاج کہا ہے، بڑی صلاحیت ہے کہ یہ عوام کو اپنے ساتھ متعلق کر لے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بر صغیر میں اس کو عوام میں بھی بڑی غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ ان عوام کے پاس اگر آپ جائیں اور ان سے آپ پوچھیں کہ کیا آپ کو بھی کبھی کو مشاہدہ ہوا ہے، آپ سے بھی کبھی کو کرامت سرزد ہوئی ہے، تو وہ آپ کے جواب میں یہ کہیں گے کہ ہم اس مرتبے تک نہیں پہنچ اللہ سکتے، والوں کو ہوتی ہے، یہ تو ان کو حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ ان کو اپنے زمانے میں میسر آ سکتے ہیں، یعنی یہ چیز ہی بڑی اٹریکشن کا باعث بن جاتی ہے۔ بڑی اہم بات۔ ہاں، یہاں تو یہ ہے نا کہ آپ یہ کہیں گے کہ ایک پیغمبر ہے جس کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، پیغمبر کے ہاتھ سے معجزات کا صدور بھی ہوتا ہے، پیغمبر کی ہستی ان حقائق کو دیکھتی بھی ہے، اسے بہت سے حقائق دکھائے جاتے بھی ہیں جن حقائق کی وہ خبر دے رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پیغمبر پر آپ اعتماد کرتے ہیں اور اس طریقے سے ایک قدیم روایت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھتے ہیں۔ آپ کو جو کچھ ملتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ظاہر بات ہے کہ وہ دین، وہ ہدایت، وہ دعوت، وہ پیغام، اس کا فلسفہ، اس کی حکمت، اس کی شریعت جو پیغمبر لے کے آتے ہیں۔ تو یہاں ایک زائد چیز جو عام آدمی کو ملتی ہے وہ اپنے زمانے میں کسی ہستی کا وجود ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ آپ اگر دیکھیے تو یہ استدلال کرتے، علماء میں سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے نظر آئیں گے کہ وہ چیز جو ایک عام آدمی کو چاہیے ہوتی ہے، وہ تعلق جو اس کو چاہیے ہوتا ہے، ایک مرشد کے ساتھ جس طرح کا ربط اس کی ضرورت بنتی ہے، جو احسان کے درجے تک پہنچنے کے لیے توجہ اسے درکار ہوتی ہے، وہ کہاں سے پائے؟ وہ پیغمبر کے زمانے میں تو صحابہ پیغمبر سے پا لیتے تھے، تو یہ چیز پھر ظاہر ہے کہ اس طرح کے بزرگوں سے ان کو حاصل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے اس کے نتیجے میں ہمارے اندر یہ تبدیلی آئی اور ہم نے اس چیز کا مشاہدہ کیا۔ تو اس طرح وہی معاملہ کہ جو زمانہ نبوت کے بارے میں عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ وہاں ہوتا ہوگا، وہی چیز ان کو اپنے زمانے میں ملنے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ اس پر بھی بعض اوقات اکتفا کر لیتے ہیں کہ قریب کے زمانے کی بعض ہستیوں کے بارے میں یہ بیان کر دیا جائے، اچھا اگر کہ کوئی غیر معمولی شخصیت نہیں بھی ملتی تو پھر کسی قبر کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو وابستگی ہے، یہ جو پیری مریدی کا ایک داعیہ ہے، یہ اس کے لیے ایک انسٹیٹیوشن وجود میں آ جاتا ہے، یہ بھی عوام میں اپنی مقبولیت کی بنیادیں رکھتا ہے۔ تاہم جب آپ ان چیزوں کی نفی کر دیتے ہیں، یعنی ظاہر بات ہے کہ بہت سے لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی حقیقت نہیں رکھتی، یہ ایک نئی دنیا ہے، یہ ایک دوسرا نظام فکر ہے، جس طرح کہ میں بھی کہتا ہوں کہ یہ نظام فکر ایک متوازی نظام فکر ہے، ایک متوازی دین ہے، جو اصل دین ہے، جس کی بنیاد پیغمبروں نے رکھی ہے، جو خدا کا دین ہے، اس کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ تو جب اس طرح کی تنقید میں کروں، کوئی اور آدمی کرے، ابن تیمیہ نے کی، بہت بڑے جلیل القدر اہل علم کرتے رہے ہیں، ہمارے زمانے کے بعد اہل علم کرتے ہیں،
اس طرح کی تنقید جب ہوتی ہے تو آدمی کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو کہ اصل دین کی طرف رجوع کرے. اب اصل دین کی طرف رجوع کرنے کے نتیجے میں اگر آپ اسے کہیں گے کہ تم قرآن مجید پڑھو اور قرآن مجید سے وابستہ ہو جاؤ اور قرآن مجید کو سمجھو اور قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرو، تو قرآن مجید کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے اس کو کہ یہ بڑی ہی غیر معمولی اور بڑی بلند مرتبت کتاب ہے، اس کا علم بڑا اعلیٰ ہے، اس میں میری رسائی کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے، اس کو مجھے بہرحال علماء ہی سے جا کے سمجھنا ہوگا. جس طرح اعلیٰ درجے کا ادب، اعلیٰ درجے کی شاعری، اعلیٰ درجے کا فلسفہ وہ آدمی کو ذرا مشکل لگتا ہے، وہ خیال کرتا ہے کہ میں اس تک کیسے رسائی حاصل کر سکتا ہوں، تو اس میں پھر روایت بڑی اہمیت اختیار کر جاتی ہے. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ عام آدمی اگر اپنے آپ کو اصل دین سے ہی وابستہ رکھنا چاہے گا، یعنی وہ صوفی روایت کے بارے میں اس حسن ظن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ دین سے اس کا پیوند لگایا جا سکتا ہے. یہ ہوگا نا، یعنی دو نقطہ ہے نظر پیدا ہوں گے. ایک یہ کہ جو اس کو قبول کر لے گا، جیسے کہ بے شمار لوگوں نے قبول رکھا ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی کو اسی ذریعے سے تسکین بھی حاصل ہوتی ہے، اس کو اپنی اصلاح کے مواقع بھی ملتے ہیں. وہ اگر کچھ تھوڑا سا مزید بلند ہونا چاہے تو اس کے لیے بھی راہ کھلتی ہے، پھر اس کی دنیوی مشکلات بھی اس سے حل ہوتی ہیں، اور اس کو جو کچھ مسائل اور جو نشیب و فراز دنیا میں پیش آتے ہیں اس میں بھی ایک سہارا مل جاتا ہے، ایک رہنمائی مل جاتی ہے. جس کو بیان کیا نا تھا ایک موقع پر مولانا سید سلیمان ندوی نے ہمارے استاذ اور ہمارے جلیل القدر استاذ مولانا امین حسن عیسائی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہ آدمی جب بڑھاپا میں آتا ہے تو اس کو کچھ سہارے کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ جو سہارے کی ضرورت ہے وہ ظاہر ہے کہ عام آدمی کو سب سے بڑھ کر پڑتی ہے. تو سب سے بڑھ کر جب اس کو یہ ضرورت لاحق ہوتی ہے تو وہ خیال کرتا ہے کہ چلیے میرے لیے بھی ایک راستہ نکلا ہے. تو وہاں پر بھی یہ چیز موجود ہے، لیکن اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ راستہ تو مجھے اختیار نہیں کرنا، یا یہ راستہ بنیادی طور پر صحیح نہیں ہے، یا یہ ایک الگ نظام فکر ہے جس میں دین یا دین کی دعوت کو نقصان پہنچے گا، یا میرے لیے جو پیغمبروں کا راستہ ہے وہی صحیح راستہ ہے، اگر وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کو اگر دین سے وابستہ ہونا ہے تو یہ بات بالکل درست ہے کہ سب سے بڑھ کر جس چیز میں اس کے لیے پھر کشش ہوتی ہے وہ سلفی روایت ہے. یعنی اس میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایک بات بیان ہوتی ہے، عام آدمی پیغمبر کی شخصیت کے ساتھ وابستگی محسوس کرتا ہے، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ عام آدمی تو شخصیات ہی سے وابستہ ہوتا ہے اصلاً، تو اس لیے یہاں پیغمبر کی شخصیت اس کے لیے محور اور مرکز بن جاتی ہے. اس میں وہ چیزیں کہ یہ پیغمبر نے کہا، پیغمبر نے فرمایا، پیغمبر نے کیا، پیغمبر کی ذات سے اس کا صدور ہوا، اس سے متعلق جو چیزیں اس کو ملتی ہیں وہ اسے جزوی رہنمائی دیتی ہیں. یہاں کوئی برتر کلام اس طرح کا نہیں ہوتا جیسے قرآن مجید ایک پوری سورہ ہے، اس کا ایک نظم ہے، اس کے اندر ایک شاندار ادب ہے، اس میں بات کرنے کا ایک خاص اسلوب ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ اور یہ تیاری ہے. وہ چیزیں یہاں اس طرح درکار نہیں ہوتی. تو وہ خیال کرتا ہے کہ مجھے گویا یوں سمجھ لیجیے کہ جس طریقے سے ایک نسخہ آپ کو ترتیب دے کے دے دیا گیا ہے تو یہ چیز اسے مل جاتی ہے، یعنی بات سمجھا دی گئی ہے، بس مجھے یہ کرنا ہے. اس میں یہ بات، اور وہ اللہ کے پیغمبر کے حوالے سے بیان ہوئی ہے یا صحابہ کرام کے حوالے سے بیان ہوئی ہے. اس کے لیے جو سلفی روایت یا سلفی منہاج کا لفظ اختیار کیا جاتا ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ اسی پہلو سے بولا جاتا ہے کہ ہماری ابتدا وہاں سے ہوئی ہے، وہ ہمارے سلف ہیں، تو ان کی بات ہی اصل بات ہے. اور اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ استدلال بھی کیا جاتا ہے، اور یہ استدلال بظاہر متاثر کرتا ہے کہ اللہ کی کتاب جو بھی ہوگی اور اللہ کا دین جو بھی ہوگا، بہرحال پیغمبر کی نسبت سے اگر معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کا یہ فہم بیان کیا ہے یا انہوں نے اس کی یہ تشریح کی ہے یا یہ وضاحت کی ہے تو اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے. اور پھر صحابہ کرام سب سے پہلے تو وہی پیغمبر سے متعلق ہوئے ہیں، ان کی پیغمبر نے براہ راست تربیت کی ہے. جب یہ صورتحال ہے تو پھر عام آدمی کے لیے ظاہر ہے اس میں بڑی کشش پیدا ہوتی ہے. یہ حقیقت ہے کہ خواص کو تو اس نقطہ نظر سے وابستہ رکھنے میں بھی مشکلات ہوتی ہیں، کیونکہ یہاں انسانی ذہن خاص طور پر جو اعلیٰ علمی ذہانتیں ہیں وہ اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتی جب تک کہ پورا نظام فکر نہ بنا. یہاں ایک نظام فکر بنانا ممکن نہیں ہوتا، ہر چیز متفرق ہوتی ہے، اجزاء میں ہوتی ہے، اور چونکہ وہ پیغمبر کی نسبت سے یا صحابہ کی نسبت سے بیان ہوتی ہے اور بیان بھی اقوال کی صورت میں ہوتی ہے، اور بیان کرنے والے لوگوں نے بھی اپنی دانست میں جس طرح کسی چیز کو درست سمجھا ہے اس کو کبھی دو جملوں میں کبھی ایک جملے میں بیان کر دیا ہے. تو نتیجے کے طور پر اس میں ایک نظام فکر بنا لینا یہ
ممکن ہی نہیں ہوتا کسی طریقے سے. عام آدمی کے لیے اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہوتا. وہ ایسے ہی اجزاء ہی میں دیکھتا ہے. یعنی اس کو اگر آپ یہ کہے کہ تم اگر ہومیوپیتھی سے علاج کر رہے ہو تو اس کے یہ اور یہ اصول ہے، اور یہ اصول ایلوپیتھی سے بالکل متصادم ہے، لہٰذا تمہیں یا تو وہ طریقہ علاج اختیار کرنا چاہیے، یہ طریقہ علاج اختیار کرنا چاہیے. تو وہ یہ کہے گا مجھے تو بھائی اپنے علاج سے اور اپنے مرض سے غرض ہے، میرے تجربے میں یہ بات آ گئی ہے، اس وجہ سے میں اس کو اختیار کر لیتا ہوں. وہ اس طرح کی اصولی بحث کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. عام آدمی اس لیے جب اصلاح کرتا ہے، یعنی اصلاح سے مراد یہ ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو شرک سے بدعت سے پاک کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، یا جب وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ صوفی روایت یہ تو دین سے کوئی اجنبی چیز ہے، باہر کی چیز ہے، اس کے متوازی کوئی چیز ہے، یہ قابل قبول نہیں ہو سکتی، اس کو دین کی سند حاصل نہیں ہے، پیغمبروں کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں اس کے کوئی آثار نہیں ملتے، اس کا پیوند میں کیسے لگا سکتا ہوں. جب وہ یہ بات مان لیتا ہے تو پھر اس کے لیے پناہ کی جگہ حقیقت میں سلفی روایتی ہوتی. اچھا، بڑی ہی غیر معمولی آپ نے یہ گفتگو کی، اور اس سے وہ جو نفسیاتی تقاضے ہوتے ہیں انسان کے، ان کو بھی سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں ان کی وجہ سے انسان کے ہاں کوئی جذبات میلان پیدا ہوتا ہے. اچھا، ایک اور ضمنی پہلو ذرا اس کی بھی وضاحت کیجیے گا. بظاہر دیکھنے میں دونوں منہاج ایک الگ الگ شاہراہیں ہیں، دونوں کی اصل الگ ہے، مقصد الگ ہے، دونوں کا میکینزم اور میتھڈالوجی بھی الگ ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان دونوں کے اندر بھی کہیں نہ کہیں بلینڈ پیدا ہو گیا. مثلا ہمارے قریب کے عہد میں بعض خانوادے تھے، غزنوی خانوادہ ہے، اور بھی ہندوستان کے اندر ہمیں صورت نظر آتی ہے کہ جب وہاں سے صوفیانہ روایت بھی موجود ہے، سلفی روایت بھی موجود ہے، تو کچھ بڑے لوگوں نے ان کے اندر بھی ایک شکل، دونوں شیڈز پیدا کر کے ایک اور مجموعہ حقائق بنا دیا. تو یہ مجھے بتائیے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے عملاً، کیونکہ دونوں کی جب اصل الگ ہے تو دونوں کے اندر کوئی امتزاج کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ یہ انسان پیدا کر لیتا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ایک تو وہ ذہن ہوتا ہے کہ جو جب تک کسی چیز کو ایک نظام فکر میں تبدیل نہ کر دے، اس کی ایک ابتدا ہے، اس کی ایک انتہا ہے، اس کے کچھ اصول ہیں. یعنی جیسے ایک درخت اگتا ہے کہ یہ بیج ہے، اس سے تنا پھوٹے گا، اس کے اوپر شاخیں نکلیں گی، اس پر برگ و بار آئیں گے. یہ ایک ضابطہ یا ایک قاعدہ ہے جس کے تحت میں اس سارے معاملے کو دیکھوں گا. تو جن لوگوں کا یہ ذہن نہیں ہوتا، اور بہت بڑی تعداد ہے جو اس طرح نہیں دیکھتی معاملات کو، وہ بلینڈ بھی کر لیتے ہیں. اچھا، یہ آسان ہوتا ہے ان کے لیے. میں نے اس کی مثالیں دی تھی آپ کو کہ اب ایک آدمی ہے، وہ دین میں بڑا رسوخ رکھتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، اللہ کے دین ہی کو اپنا دین سمجھتا ہے، اس کا خیال ہے کہ مجھے پیغمبروں کی ہدایت پر ہی رہنا چاہیے. اور میں ایسے بہت سے لوگوں کی مثالیں دے سکتا ہوں ہمارے اپنے عہد میں. لیکن اسے یہ خیال ہوتا ہے اس کے ساتھ، اور خیال ہوا بہت سے لوگوں کو، کہ اس وقت مغربی فکر نے جو اساسات بیان کر دی ہیں، ان کو دین کے اندر رہ کر دین سے محبت کرتے ہوئے بلنڈ کیا جا سکتا ہے، یعنی ان کا پیوند لگایا جا سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں. مثال کے طور پر وہ کہیں گے کہ جمہوریت ایک پورا نظام فکر ہے، آپ جمہوریت کو ادھر نہیں لا سکتے، دین میں خلافت کا نظام ہے. یہ بھی کبھی گفتگو کرنے کی چیزیں ہیں کہ یہ باتیں جب کہی جاتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، کس چیز کو آپ بلنڈ کر سکتے ہیں، کس کو نہیں کر سکتے، اس کے اصول کیا ہوتے ہیں، کیسے آپ دیکھتے ہیں ان چیزوں کو. تاہم جس وقت انسان اس طریقے کی چیزیں ساتھ ملاتا ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا معاملہ پیش آیا کہ جب سوشلزم کی تحریک اٹھی اور یہ اندازہ ہوا کہ غریبوں کے لیے راستہ نکالا جا سکتا ہے، اور یہ جو استبداد اور استحصال ہے اور دولت اور سرمایہ جس طریقے سے انسان کے ساتھ کھیلتا ہے، اور چند خاندانوں میں دولت جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، ارتکاز دولت کی بدبختیاں جب بیان کی گئیں، اور خاص طور پر اس میں کارل مارکس کے حوالے سے اور اس فکر کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ کیسے انہوں نے تحلیل کر کے سرمایے کے اس کھیل کو بے نقاب کر دیا جو وہ کرتا ہے. چنانچہ اب یہ سوشلسٹ فکر ہے، یا یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہم انسانیت کی فلاح پا سکتے ہیں. تو یہ بڑی پرکشش چیز بن گئی. بے شمار لوگ بڑے اخلاص کے ساتھ اس سے متاثر ہوئے، اور وہ مذہبی لوگ بھی تھے، وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، وہ روزے بھی رکھتے تھے. ان میں سے بعض لوگ مذہبی علماء بھی تھے، ان میں سے بعض لوگ مذہبی دانشور تھے، اور وہ کام کر رہے تھے مذہبیات کے اوپر. تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بھی ان کو بلینڈ کیا، اور اس طرح دونوں چیزیں مل گئیں. چنانچہ اسلامی سوشلزم یا اس طرح کی بعض اصطلاحات بھی وجود میں آ گئیں. یہ صرف سیاست ہی میں وجود میں نہیں آئیں، بلکہ علم میں بھی وجود میں آئیں. اس کی بنیاد پر پورے نظام فکر پیدا ہوئے. اگر آپ مثال کے طور پر نظام ربوبیت کے نام سے جو فکر پیش کیا گیا اس کا مطالعہ کریں تو وہ سوائے اس کے کیا ہے کہ اس کے اوپر لیبل نظام ربوبیت کا لگا دیا گیا ہے، یا اسے مذہبی تعبیرات دے دی گئی ہیں. اصلاً اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ اسی سوشلسٹ فکر سے نکلا ہوا ایک فکر ہے.
تو یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے انسان کے ساتھ، یعنی وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اصول اور قاعدے میں رکھنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ جو لوگ اس میں کامیاب ہوتے ہیں بہت غیر معمولی ہوتے ہیں۔ عام طور پر آدمی مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے، یعنی مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ اگر میرے سر درد کو آرام ہو رہا ہے ہومیوپیتھی سے تو ہو جائے، اور اگر میرے کینسر کا علاج یا میری کوئی سرجری ایلوپیتھی میں بہتر طریقے سے ہو رہی ہے تو ہو جائے، اور اگر کسی حکیم صاحب کے نسخے سے مجھے فلاں چیز حاصل ہو رہی ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو ایک طرح کی تلفیق کرتا ہے وہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں۔ یہ فکر میں بھی ہوتی ہے، یہ قوانین میں بھی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے یہ پورے منہاج میں ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو آپ نے دیکھا کہ یہ تینوں میں ہوا ہے، یعنی کتنے لوگ ہیں جن کا ہم ابھی جائزہ لیں گے جو فقہی منہاج کے لوگ تھے، لیکن انہوں نے صوفی منہاج کو بھی اختیار کیا، اور دونوں کو انہوں نے بھی اسی طریقے سے پیوند لگا لیا، ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے ملا لیا۔ بالکل اسی طریقے سے سلفی منہاج میں بھی بہت سے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے بات کو اس حد تک رد نہیں کیا کہ یہ جو صوفی منہاج ہے یہ من البدایہ الی النہایہ غلط ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے یہ کیا کہ صوفی منہاج کا ایک خاص علم ہے، ایک خاص فلسفہ ہے، ایک خاص طریقے سے وہ اس عالم کو دیکھتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کو الگ کریں، اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو نفس انسانی کے مطالعے پر مبنی ہیں، اور اس کے ذریعے سے آپ نفس انسانی میں وہ رقت، وہ نرمی، وہ محبت پیدا کر سکتے ہیں جو خود اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ جینے کے لیے ضروری ہے۔ تو انہوں نے سلفی منہاج کے ساتھ بھی اس کا ایک پیوند لگا لیا۔ تو اس لیے انسان یہ سب معاملات کرتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سلفی منہاج کی طرف متوجہ ہی کیوں ہوگا ایک عام آدمی، یعنی صوفی منہاج کو چھوڑ کر پہلے اسے باور کرایا جائے گا کہ یہ منہاج درست نہیں ہے، یعنی ایک عام آدمی کی سطح پر وہ سمجھ لے گا کہ یہ کوئی اجنبی چیز ہے۔ تو فرض کر لیجئے کہ اس نے یہ بات سمجھی لیکن پوری طرح اس نے اس کو رد نہیں کیا، اور ایک حد تک یا ایک دائرے میں یا ایک ضابطے میں اس کو قبول۔ عام آدمی سے آپ بات کریں تو وہ جب تھوڑا پڑھ لکھ جاتا ہے تو وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ دیکھیے ہر جگہ سے اچھی چیز لینی چاہیے، الحکمت و ضالۃ المومن۔ تو ہمارے یہاں صوفی منہاج میں بھی اپنی اصلاح اور اپنی تربیت اور اپنے اندر کچھ محبت پیدا کرنے اور اپنے اندر کچھ نرمی اور شفقت پیدا کرنے کے لیے بہت کچھ ذرائع موجود ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ مختلف افکار کے، مختلف نقطہ ہے نظر کے، اور ایک دوسرے منہاج کے ساتھ ایک دوسرے منہاج کے پیوند لگتے رہتے ہیں، تو یہ چیزیں اکٹھی بھی ہوتی رہتی ہیں۔ اس سے بھی زیادہ عمدہ مثالیں موجود ہیں کہ وہ لوگ جو اصلاً فقہی منہاج کے تھے وہ صوفی منہاج کی طرف تو نہیں گئے، انہوں نے فقہی اور سلفی منہاج کے درمیان پیوند لگا دیا۔ دلچسپ۔ اچھا، ہمارے موجودہ زمانے میں بعض بڑے جلیل القدر اہل علم پیدا ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ عالم عرب میں دیکھیں تو مفتی محمد عبدہو ہیں، اسی طریقے سے رشید رضا ہیں، ہمارے اپنے بر صغیر میں مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، ایسے ہی مولانا سید ابوالرحمٰن صاحب مودودی ہیں۔ تحلیل کر کے بتایا جا سکتا ہے کہ ان جلیل القدر اہل علم نے ان دونوں چیزوں کے اندر ایک خاص طرح کا پیوند قبول کیا ہے، یعنی اصلاً ایک فقہی منہاج سے اٹھنے والے لوگ کس طریقے سے سلفی منہاج کے قریب آئے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے بعض چیزوں کو اس کے ساتھ متعلق کر لیا ہے۔ تو یہ کرتا ہے انسان کہ دو چیزیں بعض اوقات ملائی جاتی ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ بڑی تنقیح کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا چیز اصول میں مل سکتی ہے اور کیا نہیں مل سکتی، کیا فروع میں مل سکتی ہے اور کیا نہیں مل سکتی، کیا دو چیزیں الگ الگ ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی نفی کے بغیر اختیار کی جا سکتی ہیں۔ یہ سارے سوالات ہیں، تو اس لیے اس میں کوئی استبعاد نہیں ہے کہ لوگ ملا بھی لیتے ہیں۔ یہ احمد خان صاحب نے فرمائی کہ یہ بلینڈنگ کا عمل بھی ہوتا ہے اور پورے کے پورے جو فکری منہاج ہیں ان میں بھی ہوتا ہے، اور ایک نئی صورت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ دو روایتیں زیر بحث ہیں، صوفیانہ منہج اور اسی طریقے سے سلفی منہج۔ یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے ذکر بھی کیا اور بہت ہم ذکر سنتے ہیں، بلکہ عالم اسلام کے اندر جو بڑی شخصیات ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنی شناخت قائم کی، وہ اس تیسرے منہاج سے جڑی ہوئی ہے۔ فقہی جو ہماری روایت ہے اس کے اندر اصل کس چیز کو اہمیت کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، سررشتہ کیا ہے، پھوٹتی کہاں سے ہے، اور وہ بنیاد کیا ہے اس فکر کی، فقہی روایت کیا ہے غام صاحب، اور وہاں پر اصل کیا چیز ہے؟ فقہی روایت کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے دو ادوار ہیں۔ ایک اس کا پہلا دور ہے جب یہ روایت یا یہ منہاج وجود پذیر ہو رہا تھا۔ یہ منہاج یا یہ روایت ہماری ناگزیر ضرورت تھی۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں جو دین دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصے کا تعلق ہمارے عقائد سے ہے، اور اسی کے ذیل میں اخلاقیات آتی ہیں جو اصل دین ہے، یعنی جس چیز پر دین میں تمام تر تصورات کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ یہ دو ہی چیزیں ہیں۔ ہم کچھ حقائق کو مانتے ہیں
اور پھر ان حقائق کے لحاظ سے اپنے حادثہ اخلاقی کو اس سے متعلق کرتے ہیں، تو اس سے ایمان و اخلاق وجود میں آتے ہیں۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں بارہا کہ قرآن مجید اس کو الحکمہ کہتا ہے، یہ ایک بہت بڑا حصہ ہے دین کا، بلکہ اصل دین یہی ہے۔ اس کے بعد اسی پر متفرع ہونے والی شریعت ہے، یعنی جو اخلاقیات ہمیں سکھائی گئی ہے یا جو اخلاقیات ہمارے اندر بالاجمال بدیت ہے اور پیغمبر اس کی تفصیل کرتے ہیں، اسی پر مبنی ایک قانون، ایک شریعت ہے۔ وہ قانون اور شریعت ہے کہ جو ہماری زندگی سے متعلق ہوتا ہے، یعنی سب سے بڑھ کر ہم نے عقائد اختیار کر لیے، اللہ کو مان لیا، اللہ کے پیغمبروں کو مان لیا، اللہ کے فرشتوں کو مان لیا، لیکن اب اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے۔ تو جب کچھ کرنا ہے تو اس میں وہ جو اخلاقی اصول ہیں وہ بھی ایک قانون اور ضابطے کی صورت میں ہماری شریعت بن جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے تورات میں جو شریعت بیان ہوئی ہے وہ تمام تر زندگی کے معاملات کا احاطہ کر کے شریعت ہی کو اصل کی جگہ پہ رکھ دیتی ہے، یہاں تک کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ دین اپنی حقیقت کے لحاظ سے لوگوں کے لیے اجنبی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کو سیدنا مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے انجیل میں اس کی مزید وضاحت کرنے کی ضرورت پڑی۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ماضی میں بھی موجود تھی، ہمارے ہاں بھی ظاہر ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید میں بھی شریعت بیان ہوئی ہے، لیکن اصلاً وہ ایمان و اخلاقی کی دعوت دینے کی کتاب ہے، اور اسی کے اصول، اسی کے مبادی، اسی کے اطلاقات کو بیان کرتی ہے۔ شریعت یا قانون وہ ہماری ذات کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز فرض ہے، کیا چیز واجب ہے، کس چیز کو ہم اختیار کریں گے، کس کو چھوڑیں گے۔ تو یہ ترک و اختیار کا معاملہ چونکہ ہماری آخرت سے متعلق بھی ہوتا ہے، اللہ کے دین میں اس کو اہمیت بھی بہت دی گئی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بارے میں ہم قرآن مجید میں یہ پڑھتے ہیں کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، یعنی اللہ نے اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی فیصلہ سنا دیا ہے تو اس سے ادنا انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ یہ چیز تو قیامت میں آدمی کو کفار کے، منکرین کے زمرے میں جا کر کھڑا کر دے گی۔ تو اتنی بڑی بات کیونکہ اس معاملے میں کہی جاتی ہے، تو اس لیے شریعت کی یہ اہمیت ہمارے ہاں، یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ رہا ہے، یہود کے ہاں بھی پوری قوت سے رہا ہے، ان کے ہاں تو اصل یہی بن گئی تھی، مسیحیوں نے اسی سے بغاوت کی، یعنی یہ شریعت ہی ہے جس کو انہوں نے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا، اور پھر یہ کہا کہ اصل چیز تو وہی بنیادی اخلاقیات ہے، اور سیدنا مسیح علیہ السلام نے عقائد کے باب میں ہمیں ایک ایسی جگہ پر کھڑا کر دیا ہے جہاں خود ذات خداوندی کے ظہور سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں۔ تو ان چیزوں نے ان کو تسکین دی، اور پھر شریعت کو انہوں نے اپنے ہاں سے ختم کر دیا، درا حالے کہ خود مسیح علیہ السلام یہودی کے اندر سے اٹھے تھے، مسیح علیہ السلام خود اسی شریعت کے پیرو تھے، مسیح علیہ السلام کی پوری زندگی اسی شریعت کے مطابق گزری، وہ اسی کے مطابق نمازیں پڑھتے تھے، اسی کے مطابق روزے رکھتے تھے، اسی کے مطابق سارے کام انجام دیتے تھے، حلال حرام کی یہ ساری چیزیں ان کے ہاں اسی طرح سے، ان کے ابتدائی حواریوں میں بھی یہ چیز ایسے ہی موجود تھی، لیکن سینٹ پال کے بعد مسیحیت نے اس سے ان کی تعبیر کے مطابق گویا جان چھڑا لی، اور اب ان کے لیے شریعت سے الگ ہو کر دین قابل قبول ہو گیا۔ ہمارے ہاں یہ ممکن ہی نہیں تھا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توضیح کر دی، اس کو ہر پہلو سے واضح کر دیا۔ اب کسی سینٹ پال کے پیدا ہونے کے بعد اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کی تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی تھی۔ یہ چیز چونکہ ایک ایسی روایت بن گئی جو تاریخ کی روشنی میں کھڑی تھی، تو اس کا انکار ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ جب دین پر غور و فکر کی ابتدا ہوئی تو اس میں اس سارے پورے مجموعے ہی کو موضوع بنایا گیا۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ اس میں دین کے عالم کی حیثیت سے آگے بڑھے، ان کی دوسری چیزوں سے اگر دلچسپی تھی، کوئی آدمی مثال کے طور پر علم بلاغت سے دلچسپی رکھتا تھا، علم لغت سے دلچسپی رکھتا تھا، کسی شخص کی دلچسپی نحو سے تھی، کسی کی صرف سے تھی، کسی کی اسی طرح کے دوسرے کلامی علوم سے تھی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جب کوئی آدمی دین سے متعلق ہوا اور اس نے یہ خیال کیا کہ میں دین کو بحیثیت ایک نظام کے سمجھوں، یعنی یہ کیا چیز ہے، اس کی بنیادیں کیا ہیں، کہاں سے مجھے اس کی طرف رجوع کرنا ہے، کس بنیاد پر مجھے چیزوں کی قدر و قیمت طے کرنی ہے، پھر یہ بتانا ہے کہ میرے عقائد کا میرے اس عمل سے، جس کو شریعت ایک لحاظ سے ضابطے میں لاتی ہے، کیا ربط پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری جتنی چیز ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ تفقہ فی الدین ہے، یعنی دین میں غور و خوض کرنا۔ چنانچہ جو فقہی منہاج ہے وہ جس طرح میں فقہ کو بیان کرتا ہوں اس طرح نہیں ہے، بلکہ وہ پورے کے پورے دین کے بارے میں اپنی ایک تعبیر پیش کرتا ہے، اور جب پورے دین کے بارے میں تعبیر پیش کرتا ہے تو ظاہر ہے اس میں قرآن بھی زیر بحث ہے، اس میں سنت بھی زیر بحث ہے، اس میں اسی طریقے سے بہت سے موقعوں کے اوپر قیاس سے، اجتہاد سے بھی آپ کو کام لینا پڑتا ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ابتدائی زمانے میں تو
یہ اس منہاج میں یہی طریقے اختیار کیے گئے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اگر اصل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہی طریقے تو ہونے چاہیے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ میں ابھی اس کی تفصیل نہیں کر رہا کہ اس میں کس چیز کو کہاں رکھا گیا، لیکن اس کے بعد پھر ایک دوسرا دور شروع ہوتا ہے، اچھا، اور وہ جو دوسرا دور ہے وہ بتدریج پھر اصل منہاج بن گیا۔ اس منہاج میں اگر آپ پوچھیں یا کوئی اس طرح کی تصنیف اٹھائیں جس میں اصول بیان کیے گئے ہوں، تو وہ کہیں گے کہ ہم دین کو حاصل کریں گے 4 جگہوں سے، قرآن سے، سنت سے، اجماع سے اور قیاس سے۔ جی، یعنی یہ 4 چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ قرآن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن مجید کی یہی حیثیت ہے کہ سب سے پہلے اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ بالکل اسی طرح سے سنت ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، دین کے تنہا ماخذ ہیں، ان سے جو چیز صادر ہوگی وہ کیسے نظر انداز کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ قیاس کا ہے، اجتہاد کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے معاملات ایسے ہیں جس میں دین خاموش ہوتا ہے بظاہر، یعنی لگتا ہے کہ یہاں کوئی ہدایت نہیں کی گئی، لیکن ہمیں بہرحال اس بارے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اس فیصلے کے لیے کئی چیزیں خود دین کے اندر ناگزیر تقاضا بن جاتی ہیں، یعنی حالات بدل گئے، آدمی بدل گیا، صورتحال تبدیل ہو گئی، کوئی نئی چیز سامنے آ گئی، کسی استثناء کی ضرورت پڑ گئی، کسی رخصت کی ضرورت پڑ گئی۔ تو ان تمام معاملات میں اب دین کا حکم کیا ہے اس کو آپ طے کرتے ہیں تو اجتہادی سے طے کریں گے، کیونکہ براہ راست اس میں کوئی بات نہیں کہی گئی ہوتی۔ تو یہ عمومی طریقہ جو اختیار کیا گیا، اگر آپ پہلے دور میں دیکھیں تو وہاں یہ سادہ ہے، یعنی قرآن کی طرف رجوع، سنت کی طرف رجوع اور اجتہاد، اور اس میں ترتیب تدوین کیا مؤخر ہے کیا مقدم ہے اس کی بحثیں موجود ہیں، لیکن وہ کسی ایسی جگہ پر نہیں ہے کہ جہاں اس کو ایک باقاعدہ منہاج کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ بتدریج اس نے اصول کی شکل اختیار کر لی۔ وہ اصول اب آپ کو اصول فقہ کی کتابوں میں احناف کے ہاں بھی، شوافے کے ہاں بھی، دوسرے لوگوں کے ہاں بھی مل جاتے ہیں۔ بعد میں اس منہاج میں اجماع کو اصل کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اچھا، یعنی اب اگر آپ ترتیب سے دیکھیں تو جس طرح صوفی منہاج میں اصل کی حیثیت مشاہدے کو حاصل ہے، اور سلفی منہاج میں اصل کی حیثیت روایت کو حاصل ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ مشاہدے کے ساتھ صوفی منہاج میں بھی پورا دین زیر بحث آتا ہے۔ قرآن کو بھی مانتے ہیں، ظاہر ہے حدیث قرآن کو بھی بھی زیر مانتے بحث آتا ہے، سنت بھی زیر بحث آتی ہے، اسی طرح سے اجماع اور قیاس بھی۔ اور جو لوگ خاص طور پر اہل علم میں سے صوفی منہاج کو اختیار کرتے ہیں، جنہوں نے اختیار کیا، جیسے کہ امام غزالی ہیں، جیسے کہ شاہ ولی اللہ ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو پورا دین بھی بیان کرنا ہوتا ہے، اور وہ اسی طرح دین کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ اس منہاج کے تقاضے بھی پورے کرتے ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ اصل کی حیثیت کس کو حاصل ہو جاتی ہے؟ وہ صوفی کے اپنے مشاہدے کو حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے سلفی منہاج میں قرآن بھی زیر بحث آتا ہے، قرآن سے استدلال بھی کیا جاتا ہے، دوسری چیزیں بھی زیر بحث آتی ہیں، اجماع کا بھی بہت ذکر ہوتا ہے، ان کے ہاں بھی اجماع کو بڑی اہمیت حاصل ہے، لیکن اصل کی حیثیت بہرحال روایت کو ہوتی ہے۔ یعنی اگر روایت آپ کے سامنے آ گئی ہے، خواہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آئی ہے یا صحابہ کی نسبت سے، یعنی ایک درجے کے فرق کے ساتھ دونوں چیزیں یکساں کردار ادا کرتی ہیں، اور اس میں اصل فیصلہ وہی ہوتا ہے، اصل فیصلہ کن کیا ہے۔ تو یہاں پھر جو روایت قائم ہوئی یا جو منہاج قائم ہوا، اس میں اصل فیصلہ کن حیثیت اجماع کو حاصل۔ اجماع کیا چیز ہے؟ اجماع کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا، اس دین کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا، اس کے نتیجے میں قرآن مجید مسلمانوں کو ملا، اس کے نتیجے میں ایک سنت قائم ہوئی، وہ بھی مسلمانوں کو منتقل ہوئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جن لوگوں نے دیکھا، انہوں نے آپ کی تاریخ کو بھی منتقل کیا، اس میں ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی منتقل ہوا، یعنی کسی نے سوال کیا، آپ نے اس کا جواب دیا ہے، کہیں کسی عمل کو لوگوں نے دیکھا اور وہ دین کی حیثیت سے کیا گیا تھا تو انہوں نے اس کو روایت کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ مل گئیں۔ جب یہ مل گئیں سب کی سب چیزیں، تو اب کیا چیز سامنے آتی ہے؟ وہ فہم ہے۔ بڑے بڑے اہل علم پیدا ہوں گے، ہوئے پیدا، اور ہر جگہ ہوتے ہیں، یعنی سائنس وجود میں آئے گی تو وہاں بھی پیدا ہوں گے، طب آئے گی تو اس میں بھی پیدا ہوں گے، معاشیات، سماجیات، سیاسیات، ہر جگہ پر بڑے ماہرین، بڑے غیر معمولی لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ تو دین کے معاملے میں بھی جن لوگوں نے غور و خوض کی ابتدا کی، وہ بڑے لوگ تھے، بڑے لوگ پیدا ہوئے، اور جب بڑے لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے اس کے اوپر غور کرنا شروع کیا تو اس سے کچھ نتیجہ نکلا نا۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ غور کیا، قرآن پر غور کیا، سنت پر غور کیا، یہی چیزیں تھیں جن پر غور کرنا تھا، یا کہیں اجتہاد کیا۔ اس کے بعد ایک نتیجہ نکلا، یعنی قرآن مجید کی کوئی آیات تھیں جو بڑی اہمیت رکھتی تھیں، ہمارے عقائد کے لحاظ سے رکھتی تھیں، یا قانون کے لحاظ سے، خاص طور پر قانون کے لحاظ سے جس پر ہمیں عمل کرنا ہوتا تھا، تو ان کا ایک فہم پیدا ہوا۔ وہ فہم جن علماء کے ہاں پیدا ہوا، اگر اس فہم میں کوئی اختلاف نہیں،
یعنی بہت بڑے پیمانے پر لوگوں نے اسی فہم کو بیان کر دیا ہے، اس میں ایک عمومی اتفاق سامنے آ گیا ہے، خواہ وہ صحابہ کے زمانے کے علماء کا ہے، خواہ وہ تابعین کے زمانے کے علماء کا ہے، یا بعد کے زمانے کے علماء کا ہے، اگر وہ اتفاق وجود میں آ گیا ہے تو پھر اس سے انحراف نہیں کیا جائے گا۔ گویا اب قرآن اپنی جگہ، حدیث اپنی جگہ، سنت اپنی جگہ، اصل کی حیثیت اس فہم کو حاصل ہو گئی جو علماء ایک روایت کی حیثیت سے منتقل کر رہے ہیں۔ اچھا، چنانچہ آپ دیکھیے کہ اگر کوئی تحقیق بیان کی جائے، آپ قرآن مجید سے استدلال کریں تو اس میں کیا چیز ہے جو جواب میں کہی جاتی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے والے یہ آج پیدا ہوئے ہیں، یہ انہی کو سنت کا فہم حاصل ہوا ہے، انہی کے اوپر کوئی چیز الہام ہوئی ہے، اس کے بعد لوگ آپ کا استخفاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اتنے بہت بڑے لوگ پیدا ہو چکے ہیں، ان سب کی سمجھ میں تو یہی بات آئی تھی۔ اچھا، تو یہ عامت الناس کی سطح پر یہ بات ایسے بیان کی جاتی ہے، لیکن علم کی سطح پر جب اس کو بیان کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اجماعی چیز ہے، یعنی اس چیز پر علماء کا اتفاق رہا ہے۔ یہاں اجماع اس معنی میں نہیں بولا جا رہا ہے جس معنی میں تاریخ کو منتقل کرتے وقت ہم کہتے ہیں کہ ایک طبقے نے یہ پوری کی پوری بات یا یہ چیز بیان کی ہے۔ وہاں فہم زیر بحث نہیں ہوتا، وہاں واقعہ زیر بحث ہوتا ہے، یعنی ایک واقعہ پیش آیا، ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ سارے ہندوستان کے لوگ اس بات کو بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ عالمگیر مغلیہ سلطنت کے تخت پر بیٹھے تھے، ٹھیک، یہ واقعے کا بیان ہے، اس پر بھی اجماع ہوتا ہے، لیکن یہ تاریخ کے ذیل کی اصطلاح ہے۔ ہمارے ہاں اس اصولی بحث میں اجماع کا مطلب ہے علماء کا کسی چیز کے فہم پر اتفاق، کنسنسس ایک طرح کا، یعنی کنسنسس لیکن فہم پر۔ فہم پر، یعنی کنسنسس تو ہم ساری امت کا اس پر بھی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، یعنی قرآن کی کسی آیت کا فہم، سنت کے کسی حکم کا فہم، کسی حدیث کا فہم، کسی معاملے میں اجماع کیا گیا اجتہاد پر، یعنی کوئی اجتہادی رائے قائم ہوئی اور سب لوگوں نے اس سے اتفاق کر لیا۔ تو صحابہ کے زمانے سے یہ تعبیر عام ہونے لگ گئی کہ فلاں معاملہ تو صحابہ کے سامنے پیش ہوا تھا، اس پر گفتگو بھی کی تھی انہوں نے اور سب نے اتفاق کر لیا تھا اس بات سے۔ تو اجماع اپنی ذات میں ماخذ بن گیا، یعنی فہم میں بھی اور فہم کے اطلاقات میں بھی۔ تو بے شمار چیزوں میں یہ دلیل دی جانے لگی تھی پہلے دور میں بھی کہ یہ تو اجماع سے منتقل ہوا ہے، یعنی یہ چیز ایسی ہے کہ جس پر، لیکن جب پوچھا جاتا تھا کہ کیا یہ اجماع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی روایت پر ہے تو صاف واضح ہو جاتا تھا کہ نہیں، یہ فہم ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، اور یہ فہم یا قرآن کا ہے یا سنت کا ہے اور یا کسی اجتہادی معاملے میں یعنی اپنی عقل کو کام میں لا کر ایک رائے قائم کی گئی ہے۔ اسی ذیل میں اولیات عمر کی مثالیں دی جاتی تھیں، اسی ذیل میں سیدنا ابو بکر صدیق کے بعض فیصلوں کی مثال دی جاتی تھی، اسی ذیل میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں اور فلاں معاملے میں تو صحابہ کے دور میں یہ مسئلہ پیش آیا تھا، انہوں نے یہ رائے قائم کر لی تھی۔ تو رائے قائم کرنے کا ایک ہے صحابہ کا دین کو منتقل کرنا، میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ بالکل الگ چیز ہے، اس میں بھی اجماع کا لفظ بولا جاتا ہے لیکن اس کے معنی بالکل الگ ہیں، اس کی حیثیت بالکل الگ ہے، اس کا انکار تو صرف مقابرت ہے، کوئی کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہاں کسی انسان کا فہم زیر بحث نہیں ہوتا، ایک واقعہ زیر بحث ہوتا ہے، یہ بات کہی گئی ہے، یہ بات کی گئی ہے، یہ معاملہ ایسے ہوا ہے اس لیے اس کو لوگ بیان کر رہے ہیں، بالاتفاق بیان کر رہے ہیں۔ تو تاریخ جب منتقل ہوتی ہے تو اس میں سب سے بڑا ذریعہ اجماعی ہوتا ہے، وہ اجماع الگ ہے۔ یہاں اجماع کا مطلب ہے علماء کا قرآن، سنت، حدیث کے فہم پر اتفاق، یا کسی معاملے میں اگر قرآن، سنت، حدیث میں کوئی ہدایت نہیں تھی اور اجتہاد سے کوئی نظریہ قائم کیا گیا تو اس پر اتفاق۔ تو بہت بڑے پیمانے، یعنی اس میں کوئی ایک آدھ آدمی اگر اختلاف کرے تو لا یوبا بہ، اس کو اہمیت نہیں دی جاتی، تو یہاں اصل چیز یہ بن جاتی ہے۔ چنانچہ ہمارے زمانے کے ایک بڑے عالم نے ایک موقع کے اوپر یہ بیان کیا کہ میں جب اپنے طلباء کو دین سکھاتا ہوں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم لوگ دین کا کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو کس ترتیب سے دین کی طرف رجوع کرو گے؟ تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی اس کا جواب کیا دے گا؟ بابل بہلا یہی جواب ہوگا کہ سب سے پہلے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو دیکھیں گے، اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں گے، کوئی روایت ہے تو اس کو سامنے لائیں گے، یہی کہے گا نا ہر آدمی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، سب سے پہلے اجماع کو دیکھیں گے، اس لیے کہ جب اجماع کی خلاف ورزی کی ہی نہیں جا سکتی تو پھر باقی چیزوں کو دیکھنے کے معنی کیا ہوئے؟ تو اس وجہ سے یہاں اصل کی حیثیت اجماع کو حاصل ہو گئی، اور حقیقت یہ ہے کہ اسی کو حاصل ہے جس وقت اس سے ہٹ کے کوئی بات کی جاتی ہے، جیسے کہ مدرسہ فراہی آگے زیر بحث آئے گا،
تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ جب ہم لوگ اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں، استاد امام نے کی ہے یا امام فرائی نے کی ہے، تو سب سے پہلی چیز کیا ہے جو قابل اعتراض قرار دی جاتی ہے؟ یہ اجماع کے خلاف. یعنی یہ پہلے سارے علماء کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، پہلے سب لوگوں نے اس بات کو بیان نہیں کیا. تو یہ چیز عامت الناس میں تو ایسے ہی بیان ہوتی ہے، لیکن جب اس کو آپ علمی سطح پر بیان کریں گے تو آپ کہیں گے کہ یہاں اصل کی حیثیت اجماع کو حاصل ہے اور اجماع کے خلاف کوئی چیز نہیں قبول. تو اب اجماع ہی فیصلہ کرے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے، کیونکہ وہ کر چکا ہے فیصلہ. وہی فیصلہ کرے گا سنت نے کیا کہا تھا، وہی فیصلہ کرے گا کہ روایت کا مطلب کیا ہے. اور اگر اجماع سے کوئی چیز حاصل ہو گئی ہے تو پھر اس کے بعد اصل وہ ہے، اسی کے محور پر ہر چیز کو رکھ کے دیکھا جائے گا. اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، نہ قرآن کی بنیاد پر، نہ سنت کی بنیاد پر، اور نہ کسی روایت کی بنیاد پر. اچھا، بڑی ہی آپ نے خوبصورتی سے یہ جو تینوں منہاج ہیں ان کو ڈسٹنگ کر کے ان کی اصل کو واضح کیا. ایک آخری سوال پوچھ کے وقت خاتمے کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ جو منہاج ہے، فقہی منہاج، اس کے چند بڑے لوگوں کا نام بتائیے گا، کون اس کے حاملین ہیں، اور یہ جو روایت بعد میں بطور روایت کے منہاج کے امت میں پھیلی، اس کو کون لوگ لے کر کھڑے ہوئے؟ ہمارے سارے اہل علم یہی ہیں جتنے بھی ہیں، تمام تر. یعنی یا ان کے ہاں آپ کو وہ پہلے دور کے آثار ملیں گے، روایت ایک ہی ہے. ظاہر ہے کہ جتنے بڑے لوگ ہیں، آپ دیکھیے کہ آپ امام غزالی کے بارے میں دیکھیں، شاہ ولی اللہ کے بارے میں دیکھیں، یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی فقہی روایت سے متعلق نہیں ہیں. ان میں کوئی شافعی ہوگا، کوئی حنبلی ہوگا، کوئی مالکی ہوگا، تمام بڑے لوگ. کچھ اس سے منفرد روایتیں بھی ہیں، جیسے ظاہریہ کی روایت، اس سے بھی لوگ متعلق ہوتے ہیں. تو جتنا ہمارا بڑا علم ہے وہ سارا کا سارا اسی روایت میں کھڑا ہوا ہوتا ہے. کسی نہ اسی وقت، اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ مغربی ملکوں میں چلے جائیں، مغرب یعنی ہمارے لحاظ سے یہ مراکش وغیرہ ان ملکوں میں، تو وہاں آپ کو مالکیہ، شوافع بہت بڑی تعداد میں نظر آئیں گے. بہت بڑے اہل علم اسی منہاج سے متعلق رہے ہیں. یعنی جب وہ دین پر غور کرتے ہیں تو اسی اصول پر غور کرتے ہیں. ان میں ظاہر ہے کہ آگے بہت سے اختلافات بھی ہوتے ہیں، اپروچ کا فرق بھی ہوتا ہے. وہ احناف میں اور شوافع میں بھی ہے، مالکیہ اور حنابلہ میں بھی ہے. وہ آپ کو جگہ جگہ ملے گا. کہیں کسی چیز کا غلبہ ہوگا، کہیں کسی میں کمی ہوگی. پھر باہمی ربط طے کرنے میں، ترجیحات میں، توفیق میں اپنے اپنے طریقے ہوں گے. لیکن یہ جو کچھ بھی ہمارے ہاں پورا علم ہے، سارے ہی بڑے لوگ اصل میں اسی فقہی منہاج کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. اس سے انحراف کر کے تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلفی منہاج کے موجودہ زمانے کے کچھ لوگ آپ کو نظر آئیں گے. یعنی جو یہ کہیں گے کہ ہم کسی فقہی روایت سے تعلق نہیں رکھتے، ورنہ اس سے پہلے تو اس منہاج کے سب لوگ بھی، یعنی سلفی منہاج کے بھی، وہ یا حنابلہ میں ہیں یا شوافع میں ہیں. ٹھیک ہے سر، یہ نقطہ بھی آپ نے واضح فرمایا. ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. 3 منہاج زیر بحث آ چکے ہیں اب تک، صوفی روایت، اس طریقے سے سلفی روایت، اور آج فقہی روایت کا بھی ایک تعارف ہو گیا. اس سب کے بعد اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم یہ جانیں گے کہ یہ تینوں جو منہاج ہیں، ان کا جو اصل ہے مدرسہ فراہی کہ ہاں وہ اصل کیوں قابل قبول نہیں ہوتی، اور پھر مدرسہ فراہی کے اصل کیا ہے. اس طریقے سے اس مدرسے کی منہاج بھی سامنے آ جائے گی. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.